خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين نود علي مظهر العجائب تجد آنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. شروع خالق کائنات کے اس بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذان محترم، ہمارے اور آپ کے آخری رسول کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات کہ امام حسین چراغ ہدایت ہیں اور امام حسین نجات کی کشتی ہیں. اگر اس حدیث کو ہم غور سے دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ جاننا ہو کہ تمہاری منزل اچھی ہو اور تمہارا رستہ اچھا ہو، یعنی کوئی ایسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو کہ جس منزل میں فائدہ ہی فائدہ ہو، جس منزل میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بخیر ہو جائیں، تو وہ منزل امام حسین ہے. اور منزل تک پہنچنے کے لیے رستے کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ رستہ بھی امام حسین ہے. چونکہ کسی بھی انسان کو اگر کسی منزل تک پہنچنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ راستے کا انتخاب کرے. اور ہر عقل مند انسان، ہر انٹلیکٹ رکھنے والا انسان یہ کوشش کرے گا کہ میرا رستہ جو ہے وہ صحیح ہو. اور رستہ تبھی صحیح نظر آتا ہے جب رستے میں روشنی ہو. کیونکہ اگر مجھے پتہ ہے میری منزل کہاں ہے، لیکن اگر میرا رستہ جو ہے اس میں تاریکی ہے، اندھیرا ہے، تو پھر ممکن ہے 100% اس چیز کا چانس ہے کہ میں اپنے رستے میں ہی گر جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے. تو مجھے چاہیے کہ جس رستے کا میں انتخاب کر رہا ہوں وہ ایسا رستہ ہو کہ جس میں اجالا ہو. تو رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ امام حسین مصباح الہدی ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہے. تو اب جب ہمیں ایسی منزل تک پہنچنا ہے کہ جو ہدایت والی منزل ہے، اور یقیناً امام حسین کا مقصد ہم مسلسل محرم کی مجلسیں سنتے چلے آ رہے ہیں، اسی میں ہمیں ہدایت کا پیغام بھی ملتا ہے. یہ مجلسیں جو ہے ایک یونیورسٹی ہے، ان مجلسوں میں ہمیں ہدایت دی جاتی ہے. تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. اور میں اکثر اپنی مجلسوں میں یہ بیان کرتا ہوں، اور قبلہ بھی اس بات کی تاکید کریں گے کہ مجلس حسین میں ہم کو موتی دیے جاتے ہیں، یعنی
ہمیں کچھ نہ کچھ سکھلایا جاتا ہے. اب یہ میرے معیار کے اوپر ہے, یہ میری کیپیسٹی کے اوپر ہے کہ میں اس سے کتنا لیتا ہوں. اگر میں مجلس میں فقط ثواب کی نیت سے آتا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا, لیکن اگر میں مجلس میں اس لیے آتا ہوں کہ مجھے اس مجلس سے ہدایت لے کر اپنے وجود کو اس قابل کرنا ہے کہ جیسا وجود میرے امام چاہتے ہیں, تو یقین جانیے جب کوئی عزادار اس نیت کے ساتھ فرش عزا پر آتا ہے تو امام اس کی مدد کریں گے. ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد. کہ امام حسین وہ ہستی ہے کہ جس کو رسول نے چراغ ہدایت کا. رسول کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا کی مصداق پر ہے کہ رسول کبھی کوئی کلام نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی وحی نہیں نازل ہوتی. تو وہ رسول ارشاد فرما رہے کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. اب جب ہدایت کے چراغ کی بز میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کو اس قابل بنا لیں کہ جیسا وجود امام چاہتے ہیں. اس منزل پر آ کر تھوڑی سی گفتگو شاید آپ کے لیے مشکل ہو. جو لوگ اردو بآسانی سمجھتے ہیں شاید اس جملے کی باریکی کو سمجھیں. دیکھیں ہم جو یہ مجلس عزا رکھتے ہیں محرم کے مہینے میں, ہم امام کی خوشیوں میں جو خوشیاں مناتے ہیں, ہم امام کے غم میں جو غم مناتے ہیں, یہ محبت کا تقاضا ہے. یعنی جب کسی سے محبت کی جائے تو محبت کی شروعات اسی انداز سے ہوتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی خوشیوں میں خوشیاں منائیں اور اس کے غم میں ہم غم منائیں. یعنی جب ہم اس منزل تک پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کو مانتے ہیں, کیونکہ ہم امام کے غم میں شریک ہیں, محرم میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور مجلس عزا میں آتے ہیں تو ہم امام کو مانتے ہیں, امام سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر فقط ہم آ کر نہ رکیں. امام کو جس نے مانا اس نے امام سے محبت کی. اب محبت کا اگلا لیول کیا ہے؟ فقط امام کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ امام کی ماننا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. امام کو مانا, ہم نے محبت کا اظہار کیا. اب جب امام کی ماننی ہے تو اب امام کو کیا پسند ہے, امام کو کیا ناپسند ہے. اگر امام نے سجدے میں اپنے سر کو کٹوایا تو اس کا مطلب امام ہمیں نماز کی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ نماز کیا ہے. اب اگر میں عزادار ہوں اور مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے, اس کا مطلب میں امام کو ضرور مانتا ہوں, امام کی نہیں مانتا. ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری یا علی. تو یہ محرم کی مجلسیں ہمارے وجود کو جگانے کے لیے, جو ہمارا وجود سو چکا ہے, غفلت کی نیند میں پڑا ہوا ہے, امام اس کو جگا رہی ہے. اور ہمارے سامنے جناب حر کی مثال ہے. جناب حر جنہوں نے امام حسین کا رستہ روکا تھا. ایک جملہ امام نے ان سے کہا تھا کہ اے حر, آپ کی ماں آپ کے غم میں بیٹھے, آپ کے ماتم میں بیٹھے. بس یہ ایک جملہ تھا جس نے حر کے ضمیر کو جگا دیا اور جناب حر فوراً شب عاشور امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. اور یہاں پر جناب حر نے ہمیں ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو اپنے قدم کو امام کے, اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھ دو, امام کو بھی مانو, امام کی بھی مانو, اپنے سر کو امام کے قدموں میں رکھ دو,
جب تم امام کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دو گے امام تمہارے سر کو اٹھائیں گے اپنے سینے سے لگائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جب تک حر آپ یہ کہیں گے نا کہ حر کو تحفہ کیا ملا, جب تک حر لشکر یزید میں تھا حر تھا, حر نے جیسے ہی امام کے قدموں پر سر رکھا قیامت تک کے لیے حر علیہ السلام ہو گئے. اس سے بہتر تحفہ کیا چاہیے؟ تو یہ مجلسیں فقط یہ نہیں ہے کہ میں سن کر رو کر نوحہ پڑھ کر مرثیہ پڑھ کر چلا جاؤں, نہیں, یہ مجلسیں ہماری ہدایت کے لیے, یہ مجلسیں ہماری ٹریننگ کے لیے ہیں. ہم جو زیارت وارثہ میں جملہ پڑھتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ کہ کاش میں کربلا میں ہوتا, تو یہ کاش میں کربلا میں ہوتا اب بھی ہے کیونکہ امام کا وارث پردہ غیب میں ہے. اس وارث کی مدد کرنے کے لیے یہ کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے. امام نے یہ کیوں کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں نہ وہ میرے نانا کو ملے, نہ وہ میرے ماں کو ملے, نہ وہ میرے بابا کو ملے, نہ وہ میرے بھائی کو ملے. کیونکہ ہر جنگ میں آپ دیکھیں 50-50 چانس تھے, یا تو بچ کے آ جانا یا شہادت پا لینا. کربلا میں 100% شہادت تھی اور امام نے شب عاشور سب کو موقع دیا تھا. آج آپ سنیں گے مصائب میں یہ جملے. امام نے شب عاشور سب کو موقع دیا تھا چراغ کو بجھا کے, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. لیکن وہ سب اصحاب امام کو بھی مانتے تھے, امام کی بھی مانتے تھے, کوئی اصحاب اٹھ کے نہیں گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بتلا رہے تھے کہ جان بچا کر چلے جانا, جنت لے لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. امام کے قدموں میں جان کو دینا یہ دنیا اور آخرت کے لیے باعث عزت ہے. ایک صلوات بھیج محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم, ہمارے لیے ضروری ہے, محرم کے ایام تیزی سے گزر رہے, آج شب عاشور ہے. اب تک اگر ہم نے نہیں سمجھا اصل مفہوم فرش عزا کا کیا ہے تو ہمارے لیے موقع ہے, اب بھی موقع ہے. حر بھی ایک شب میں تبدیل ہوا ہے, تو ہم بھی اگر جناب حر کے قدموں پر چلیں تو ہم بھی ایک شب میں تبدیل ہو سکتے ہیں. امام نے اس دین کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی. آسان نہیں ہے امام کے لیے اتنی قربانیوں کو. کیا امام کے لیے آسان تھا کہ اپنے چند لمحوں کے مہمان کا لاشا اٹھانے کے لیے؟ کیا امام کے لیے آسان تھا اون محمد کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے؟ کیا امام کے لیے آسان تھا کہ اپنے بھیا قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ابا کے دامن میں اٹھائیں؟ عزادارو, امام کا امتحان بہت سخت, امام کا امتحان بہت سخت امتحان. عزادارو, وہ وقت بھی آیا کربلا میں جب کریل جوان علی اکبر کو امام نے اجازت دی. عزادارو, جب علی اکبر اپنے بابا سے اجازت لے کر چلے ہیں اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں گئے ہیں, میدان میں جانا چاہ رہے ہیں, علی اکبر کو قدموں کی آہٹ کی آواز آئی. علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا, کیا دیکھا؟ ضعیف باپ ہے کہ جو اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو روکا, ایک مرتبہ سواری سے اترے, اپنے بابا کے قریب آئے, کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. ایک مرتبہ حسین نے حسرت بڑی نظروں سے اپنے کریل جوان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا, اے علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے, کاش تمہارے جیسا کوئی تمہارا بیٹا ہوتا تو میں تم سے پوچھتا, اچھا جاؤ بیٹا علی اکبر میں نے تمہیں اجازت دی. عزادارو, علی اکبر میدان میں گئے,
میدان میں علی اکبر گئے. ام لیلا کو حسرت ہوئی کہ میں پھر سے اپنے چاند کو دیکھ لوں. ایک مرتبہ ام لیلا حسین کے پاس آ کر کہتی ہے مولا دل چاہ رہا ہے میں اپنے چاند کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لوں. حسین کہتے ہیں ام لیلا ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ایک مرتبہ ام لیلا خیمے میں گئی. ارباب منبر بیان کرتے ہیں ام لیلا ایک مرتبہ خیمے میں گئی, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. ابھی ماں کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ علی اکبر آئے, اپنے بابا سے ملے, اپنی ماں سے ملے, اس کے بعد میدان میں گئے. عزاداروں پھر حسین کا جوان لوٹ کر نہ آیا بلکہ علی اکبر کا آخری سلام حسین کے کانوں میں آیا. میں نے یہ روایت ارباب منبر سے سنی ہے کہ جیسے ہی علی اکبر کا آخری سلام حسین کے کانوں میں آیا ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. حسین کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے. کیا دیکھا 18 برس کا کریل جوان ہے جو زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے, ایک ہاتھ سینے پر ہے. علی اکبر چاہتے ہیں میرا باپ بوڑھا ہے, میرا باپ صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے, کہیں میرا زخم میرا بابا نہ دیکھ لے. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا میں دیکھا. برچی کا ٹوٹا ہوا پھل تھا. ایک مرتبہ حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا, ایک ہاتھ ٹوٹے ہوئے برچی کے پھل پر رکھا, نجف کا رخ کیا, کہا اے بابا در خیبر کو اکھاڑنا آسان تھا, یا علی مدد کہہ کر جو برچی کے پھل کو نکالا, ارے جوالال کا کلیجہ بوڑھے باپ کے ہاتھ میں آ گیا. بس عزاداروں میں نے مختصر کیا. حسین علی اکبر کا لاشا لے کر خیمے میں آئے. ساری بیبیاں موجود ہیں مگر اکبر کی ماں نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ فضا جب ام لیلا کے خیمے میں گئی, کیا دیکھا ام لیلا کبھی خیمے کے اس طرف کبھی خیمے کے اس طرف ٹہل رہی ہیں, جا رہی. ایک مرتبہ فضا کہتی ہے ام لیلا آپ کے لال کا لاشا خیمے میں آ گیا. ام لیلا کہتی ہاں فضا میں نے یہ خبر سنی ہے مگر جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا, میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. کبھی میں خیمے کے اس طرف کبھی میں خیمے کے اس طرف جا کر خیمے کا دروازہ تلا. اللہ اللہ تلکم ظالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. مات المحسن.